واقعہ آج میں نے پڑھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ائمہ اربعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جنہوں نے قرآن کے خلق قرآن کے مسئلے میں کہ وقت کی حکومت، وقت کا بادشاہ، وقت کی عوام اس بات پر جمی ہے کہ یہ کلام اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ پورا زمانہ مخالف ہے، کوڑے پر کوڑے لگائے گئے، ایسے کوڑے برسائے گئے کہ وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن وہ خلق قرآن کے مسئلے پر حضرت امام احمد بن حنبل استقامت سے جمے اور اس عقیدے پر جمے کہ کلام اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے انسان مخلوق ہے، پرندے مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، تو اس زمانے میں وہ اس زمانے کا بادشاہ، اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا بذات خود ہی اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو اس پر حضرت احمد بن حنبل جمے تھے، اور ان کے جمنے پر اللہ نے ان تمام لوگوں کو ہدایت بھی دی، اور اس بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کا کلام یہ جو ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو جب وہ آخری وقت ان کا چل رہا تھا، بیماری کی حالت تھی، تو حضرت کبھی اپنے درد کی وجہ سے کراہتے تھے۔ ارے بھائی آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، بھائی کوئی درد ہوا تو کیا کرتے ہیں، کراہتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، درد پر آدمی کراہتا ہے۔ تو حضرت کراہنے لگے، تو ان کے زمانے میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ تھے، تو انہوں نے حضرت کی آواز سنی کراہنے کی، تو حضرت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ احمد، جو کچھ جملہ زبان سے انسان کے نکلتا ہے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، جو تم کراہ رہے ہو یہ جملہ بھی تمہارا لکھ لیا جائے گا، کہیں یہ لغو میں نہ لکھا جائے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں، کبھی تمہارے بیکار جملے میں یہ لکھا نہ جائے۔ تو روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد موت تک کوئی درد پر آہ نکالنا چھوڑ دیا، کہیں یہ آہ بھی میرے لغو میں شامل نہ ہو جائے اور کہیں آخرت میں پکڑ کا سبب نہ بنے۔ میرے بھائیو کتنی گہری بات ہے کہ ہم تکلیف میں ہم بھی سر دکھ رہا ہے آہ کہتے ہیں، کوئی مار لگ گیا آہ کہتے ہیں، تو وہ حضرات کہہ رہے کہ یہ جملے پر بھی کہیں ہمارا لغو میں شمار ہو اور اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب نہ بنے۔ تو ہماری زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں، برا بھلا نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں، زبان سے کتنے جملے ہمارے دن بھر نکل رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ لغویات کا دور یہ رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ ہماری جامع مسجد کی چوکوں میں نوجوان لغویات کرتے ہوئے، پان پرک کھاتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، اور جو کچھ مل رہا ہے کھاتے ہوئے پوری رات لغویات میں گزار رہے ہیں، نہ انہیں قرآن پڑھنے کی فکر ہے، نہ روزے کے بعد عبادات کی فکر ہے، نہ اللہ سے قریب ہونے کی فکر ہے۔ پورا رمضان ایسے افراد آپ کو ہم دکھائیں گے کہ پوری رات بیٹھ کر حسابریا میں گزار دیتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں اور سیدھا عصر کو اٹھتے ہیں۔ میرے بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ رمضان اس کے لیے ہم نہ بنائیں، بلکہ ہم اپنے اس رمضان کو لایانی سے اپنی زندگی کو بچائیں کہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ حدیث ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کہ ہم اپنی زبان کو لایانی سے بچائیں اور اپنے نگاہوں کو لایانی سے بچائیں، اپنے کانوں کو لایانی سے بچائیں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، تلاوت میں، کہ ایک ایک جملہ ہماری زبان سے اگر اللہ کے ذکر کا نکلے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت کے فیصلے کریں گے۔ اب کتنے بے برکتی کے جملے دن بھر نکالتے ہیں ہم نہ پتہ بھی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم گالی گلوچ اختیار کرتی ہے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ کس کی نگاہ سے گرتی ہے بھائی؟ کسی ایم ایل اے کے نہیں، کسی کے پی ایم سی ایم کے نہیں۔ آج ہمیں ڈر ہے کہ میں پی ایم کے سامنے، یہ سی ایم کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے، کارپوریٹر کے سامنے میرا ایک اسٹیٹس ہو، میرا مقام ہو، میری نگاہ میں، ان کی نگاہ میں معتبر بنوں۔ ارے بھائی یہ ہے نہیں سوچ؟ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ کہیں اللہ کی نگاہ میں تو گر نہیں گئے؟ اب یہ گالیاں سے کیا، ہمیں جب گالیاں دینے لگے تو اللہ کی نگاہ میں گر گئے تو کیا دنیا والے ہمیں اٹھا سکتے ہیں بھائی؟ جب اللہ کی نگاہ میں ہم گر جائیں گے تو دنیا کی کوئی مخلوق ہمیں عزت دے نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ ارے بھائی ذلت کے اسباب تو دیکھو کہ ہم نے کیا اختیار کیا اپنی زندگی میں۔ مالوں سے عزت نہیں ملتی، بنگلوں سے عزت نہیں ملتی، عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ آج ہماری قوم ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہم نے گالی گلوچ کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو قوم گالی گلوچ اختیار کرتی ہے اللہ کی نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارے درمیان کتنے ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور بعض تو گالی کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے، تبرک سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ گالی کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے، منہ میں آئے گالیاں نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زبان اللہ نے دی ہے، ہم اپنی زندگیوں کا دن بھر کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تکلیف میں کراہنے کے الفاظ پر غور کر رہے ہیں کہ کہیں اس پر میری پکڑ نہ ہو، لغو بات نہ ہو، تو ہمارے زندگیوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی لغویات ہو رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، تانا ہم دے رہے ہیں، چغلی ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں۔ کس لائن میں آگے نہیں مسلمان بتاؤ؟ ہاں، معاملات میں ہم گر گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے مدد اتر جائے، فرشتے آ جائیں، بدر میں جو فرشتے اترے وہ اتر جائے۔ بدری صحابہ کے کام کرو تب اللہ مدد کے لیے فرشتے اتاریں گے۔ ہمیں بدری صحابہ کے کام نہیں کر رہے، ہم تو چھتری کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں، چھتری لوگوں کے ہم کام کر رہے ہیں، تو کہاں سے اللہ کی مددیں آئیں گی؟ تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیا بچانا ہے بھائی؟ بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر حدیث ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے۔ اس ایک حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارا رمضان انشاءاللہ عافیت سے گزرے گا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اس لیے عزم کریں، ورنہ ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ ہمارے زندگی میں کتنے رمضان گزرے بھائی، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 30۔ ارے بھائی گزرے نہیں گزرے، لیکن ان رمضان سے ہم قرآن سے کتنا قریب ہوئے؟ کیا قرآن ہماری زندگی میں ختم ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا بھول کر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم نہ قرآن کی فکر کر رہے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، نہیں آتا تو اس کی فکر کریں۔ علماء ہیں، پڑھانے والے ہیں، ہم نے صرف بچوں کے لیے ضروری سمجھا ہے۔ مکتب کس کے لیے بھائی؟ میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور تشکیل کی تھی، ماشاءاللہ نام آئے تھے، لیکن اب وہ کتنے باقی ہیں کیا معلوم، آ رہے ہیں بھی کیا نہیں کہ معلوم نہیں۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ تو اس لیے شوق ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، نہیں آتا، اللہ میں سیکھوں گا، میں پڑھوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے
فرمایا کہ اگر کرنے کے کاموں کو ہم کرتے رہیں گے تو اللہ نہ کرنے کے کاموں سے ہمیں بچائیں گے، نہ کرنے کے کاموں میں ہم لگ جائیں گے تو اللہ کرنے کے کاموں سے محروم کر دیں گے۔ اس کے لیے ہم لا یعنی جو بھی نہ اس میں دین و دنیا کا فائدہ ہے، تو اس لیے رمضان میں ہم نیت ارادہ کریں کہ لا یعنی باتوں میں کاموں میں چوکوں کو آباد نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے کھانے کے نام پر پوری رات گھومیں گے نہیں، وہی رات آپ گھوم رہے ہیں بھائی، مسجد میں بیٹھو، بیٹھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھو، رات بھر اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو کچھ دل میں بات پیدا ہوگی کہ چلو بھائی اندر آئیں، کچھ قرآن پڑھیں، کچھ دعا کریں، کچھ تلاوت کریں۔ اس لیے میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے محلے والوں کے لیے مسجدوں کو رمضان میں کھلا رکھیں اور اعلان کریں کہ ہمارے مسجدوں کو آئیں، رمضان میں مسجدوں میں راتیں گزاریں، عبادت کریں۔ اجتماعی عبادتیں نہیں کرنا ہے، انفرادی مسجد میں آئیں، اپنے گھر میں ہو تو گھر میں کریں، ایک ماحول ہمارا قائم ہو۔ جیسے اعتکاف میں ایک ماحول ہوتا ہے تو ہم رمضان میں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جیسے گزرے گا اس کا سال ویسے گزرے گا۔ جس کا رمضان جیسے گزرے گا اس کا سال کیا ہوگا بھائی؟ جس کا رمضان چوکوں پر حساب رہا میں گزرا اس کا پورا سال بھی حساب رہا میں جاتا ہے۔ اس کے حساب رہا، اس کے حساب رہا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اب رمضان میں حساب رہا تو پورا سال بھی، اگر رمضان عبادت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، تو ہمارا پورا سال پر اس کا اثر رہتا ہے۔ نمازوں کی پابندی رہے گی، ذکر کی پابندی رہے گی، تلاوت کی پابندی رہے گی۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے اپنے اوقات کو نمازوں میں، مسجدوں میں گزارنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔